الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے اسماء منصوبہ، یعنی وہ اسماء جو کہ منصوب ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے مفاعل خمسہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے حال اور تمیز دو اسم پڑھے۔ ٹوٹل 7 اسماء منصوبہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے پچھلے ہفتے میں۔ تو پچھلے ہفتے میں چونکہ ہم نے قواعد الصرف کا پڑھا تھا، اور ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے آخری 2 باب جو ہیں حاسب یحسب اور کرم یکرم، ان کی صرف صغیر پڑھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ 8واں اسم منصوب جو ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ ہے مستثنا۔ مستثنا کا لفظ جو ہے یہ اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ تو مستثنا سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے۔ کہا جائے ایک جملہ کہ سارے لوگ آئے مگر سعد نہیں آیا، تو آنے کی نسبت جو سارے لوگوں کی طرف ہو رہی ہے اس میں سعد جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے کہ وہ نہیں آ سکا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ مستثنا ہے۔ اور جس حکم سے مستثنا کیا جاتا ہے اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں۔ مستثنا جو ہے یہ گویا کہ استثنا یستثنی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مستثنا تعلیلات کے بعد اس میں بہت ساری تعلیلیں ہوئی ہیں۔ تو مستثنا یعنی مستثنا کیا گیا، استثناء کیا گیا، اور مستثنا منہ جس سے استثناء کیا گیا ہو، الگ کیا گیا ہو۔ تو مستثنا سے مراد الگ کیا گیا، اور مستثنا منہ جس حکم سے الگ کیا گیا ہو۔ مثلا کلاس کے بچوں کو سب کو کہا جائے کہ ساری کلاس جو ہے وہ باہر چلی جائے مگر فلاں شخص جو ہے وہ نہ جائے، تو یہ جو مگر ہے اس کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ الا یا غیر یا سوا خلا عدا اس طرح کے جو حروف استثناء ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر یہ مگر جو ہے یا سوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ساری قوم جیسے آئی سوائے سعد کے۔ تو مستثنا جو ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور کسی بھی اسم کو مستثنا کرنے کے لیے زیادہ تر اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ اور بھی کئی ایک حروف استثناء موجود ہیں، لیکن اللہ کا استعمال سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر غیر ہے، اور اس کے بعد باقی سارے جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم ٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ مستثنا وہ اسم جسے اللہ یعنی لفظ اللہ کا معنی آپ کہہ لیں کہ مگر، اللہ جو ہے یہ مگر کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ یا دیگر کلمات استثناء، یعنی اللہ ہو یا اللہ جیسے دیگر جو کلمات استثناء ہیں جن کے ذریعے کسی اسم کو پہلے حکم سے الگ کیا جاتا ہے، تو وہ اسم جیسے اللہ یا دیگر کلمات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے۔ ما قبل اسم جس کے حکم سے مستثنا کو الگ کیا گیا ہو اسے مستثنا منہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال ہے ہمارے سامنے کہ جاء القوم، قوم آئی، الا سعدا سوائے سعد کے۔ تو جاء میں آنے کا تذکرہ ہے، اور القوم قوم کے، تو قوم کی طرف آنے کی نسبت ہو رہی ہے۔ آنے کا حکم جو ہے وہ قوم پر لگ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ حرف استثناء لا کر سعد کو اس آنے کے حکم سے الگ کر دیا، یعنی قوم ساری تو آئی ہے مگر سعد جو ہے وہ نہیں آیا۔
تو جس کو الگ کیا گیا ہے وہ ہوگا مستثنا، الگ کیا گیا، اور جس حکم سے الگ کیا گیا اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قوم۔ یعنی سعد کو قوم سے الگ کیا گیا ہے، تو سعد جو ہے یہ مستثنا ہے، اور قوم جو ہے وہ مستثنا منہ ہے۔ تو آگے اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے کہ اس مثال میں القوم لوگوں کے آنے کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ نے سعد کو اس آنے کے حکم سے خارج کر دیا ہے، اس لیے سعد جو ہے جو خارج کیا گیا ہے یا الگ کیا گیا ہے وہ مستثنا ہے، اور چونکہ اسے القوم کے حکم سے الگ کیا گیا اس لیے القوم مستثنا منہ ہے۔ تو گویا کہ حرف استثناء سے پہلے جو حکم لگ رہا تھا اس کو مستثنا منہ کہیں گے، اور حرف استثناء کے بعد جو اسم ہوگا اس کو مستثنا کہیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف استثناء، کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ ادوات استثناء، ادوات کا معنی حروف یا کلمات، ادوات استثناء، حروف استثناء، کلمات استثناء۔ ادوات استثناء بہت سے ہیں، ان میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والے ادوات یعنی حروف مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الا، اس کے بعد پھر غیر، اس کے بعد سوا، اس کے بعد خلا، اور اس کے بعد عدا، لیکن عمل سب کا ایک ہی ہے۔ ان میں کثیر الاستعمال ادات یعنی حرف الا ہے، الا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے، یعنی الا کے بعد عموماً تو مستثنا جو ہے وہ منصوب ہی ہوگا، لیکن بعض حالات میں منصوب کے علاوہ بھی ہو سکتا، اس کی تفصیل جو ہے وہ اب ہم نیچے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے الا کے بعد مستثنا کا اعراب، الا کے بعد مستثنا کا اعراب کیا آئے گا اس کی پھر تفصیل ہے۔ الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے وجوب نصب، یعنی جہاں نصب دینا واجب ہے، جیسے پیچھے ہم نے مثال پڑھا جاء القوم الا زیدن، ایک تو اس کی شکل یہ ہے وجوب نصب کی، دوسری شکل یہ ہے نصب یا مستثنا منہ سے بدل، یعنی اس کو نہ تو آپ نصب دیں یا پھر جو مستثنا منہ ہے جیسے جاء القوم ہے تو مستثنا منہ سے اس کو بدل بنائیں، تو یہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے۔ مبدل منہ اور بدل کا جیسے موصوف صفت کا ایک ہوتا ہے، مبدل منہ اور بدل کا ایک ہوتا ہے، معطوف علیہ اور معطوف کا ایک ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بدل ہوتا ہے اس کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو کہ مبدل منہ کا ہوتا ہے۔ اور تیسری شکل ہے عامل کے مطابق، یعنی جو بھی عامل ہوگا اسی کے مطابق اس کو اعراب دیا جائے گا۔ اب ان تینوں صورتوں کی وضاحت۔ پہلی صورت تھی وجوب نصب، یعنی جہاں پر اس کو نصب دینا واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کلام موجب ہو، موجب کا معنی ہے مثبت ہو، جب کلام مثبت ہو یعنی اس میں نفی نہ ہو، جب کلام موجب ہو یعنی مثبت ہو، اور مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی جس سے نکالا جانا ہے وہ بھی مذکور ہو، کلام کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہو، تو مستثنا پر نصب واجب ہے۔ جیسے جاء القوم الا زیدن، سوائے زید کے ساری قوم آئی، تو اب یہاں پر قوم کے آنے کا تذکرہ ہے، قوم کے نہ آنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اگر ما جاء القوم ہوتا تو پھر یہ کلام میں مثبت نہیں بلکہ کلام میں منفی ہونی تھی، تو پھر یہ کلام میں موجب نہیں ہونی تھی بلکہ منفی ہونی تھی۔ موجب کا معنی ہے مثبت، تو جاء القوم قوم کے آنے کا تذکرہ ہے یعنی مثبت جملہ ہے، سوائے زید کے ساری قوم آئی،
تو دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اور مستثنا منہ مذکور ہو، تو اس میں مستثنا منہ جو ہے وہ قوم ہے، القوم، تو یہ باقاعدہ کلام کے اندر، جملے کے اندر موجود ہے، مذکور ہے، تو مستثنا پر نصب دینا واجب ہے، لہذا مستثنا جو زیدن ہے اس کے اوپر نصب دینا واجب ہوگا۔ تو گویا کہ دو شرائط ہیں کلام کی، پہلی شرط یہ ہے کہ کلام میں موجب ہو، یعنی کلام مثبت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنا منہ مذکور ہو۔ جب یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو مستثنا، یعنی جو الا کے بعد حرف آ رہا ہوگا، کلمہ جمعہ اسم آ رہا ہوگا مستثنا، اس کو نصب دینا واجب ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ تو اس کلام کے اندر یہ جو جملہ ہے، ایک تو یہ موجب ہے یعنی مثبت ہے، اور دوسرا اس میں مستثنا منہ القوم جو ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، وہ بھی مذکور ہے۔ دوسری اس کی شکل تھی نصب یا پھر مستثنا منہ سے بدل، یعنی اس میں اختیار ہے آپ کو کہ آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور مستثنا منہ سے اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کی صورت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی وہی اوپر والی دو شرائط ہیں، لیکن پہلی شرط اس میں تھی کہ موجب ہو، اس میں ہے غیر موجب ہو، یعنی کلام منفی ہو، غیر مثبت ہو، منفی ہو۔ جب کلام غیر موجب ہو، تو غیر موجب کا مراد کیا ہے؟ غیر مثبت ہو، تو جب کلام غیر مثبت ہوتی ہے تو وہ گویا کہ منفی اس کو کہا جاتا ہے۔ مثبت ہو تو کسی کے آنے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور منفی ہو تو کسی کے نہ آنے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلام گویا کہ منفی ہو گئی، غیر موجب ہو گئی، غیر مثبت ہو گئی۔ مثال وہی ہے جاء القوم الا زیدن، تو انہوں نے اس کے شروع میں ما لگا دیا، تو ما جو ہے یہ نفی کا ہے، تو کلام غیر مثبت ہو گئی، یعنی کلام منفی ہو گئی۔ اور پھر دوسرا انہوں نے بتایا کہ مستثنا منہ مذکور ہو، یہ اوپر والے میں بھی موجود تھا وجوب نصب میں، تو اس میں مستثنا منہ جو ہے القوم، یہ اس میں بھی موجود ہے۔ تو مستثنا کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنا منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے، یعنی اس حالت میں دونوں شکلیں جائز ہیں کہ آپ مستثنا جو ہے اس کو نصب دیں یا اس کو بدل بنائیں۔ تو اب ہم مثال کو دیکھتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ما جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس زید کے سوا قوم نہیں آئی، یعنی زید آیا ہے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ ما جاءنی القوم، میرے پاس قوم نہیں آئی سوائے زید کے۔ تو اب یہ کلام جو ہے یہ کلام غیر موجب ہے، یعنی نفی والی کلام ہے۔ تو الا زیدن، اب یہاں جو زیدن ہے اور مستثنا منہ القوم جو ہے یہ بھی مذکور ہے، تو اب یہ جو زیدن ہے اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو زیدن پڑھ لیں، یا پھر اس کو آپ الا زیدن یعنی القوم سے بدل بنا لیں۔ تو القوم چونکہ فاعل ہے اور مبدل منہ بنے گا، اور جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب جو ہے وہ بدل کا ہوتا ہے، لہذا القوم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور زیدن جو ہے یہ بھی اس سے بدل ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہوگا۔ تو اس میں دونوں شکلیں ہی جائز ہیں، آپ نصب دے کر پڑھیں یا رفع دے کر پڑھیں۔ نصب جو ہے وہ مستثنا ہونے کی بنیاد پر، اور رفع جو ہے وہ اس کے بدل ہونے کی بنیاد پر۔ نیچے فائدہ ہے کہ کلام میں موجب سے کیا مراد ہے۔ کلام موجب وہ ہے جس میں نفی ہو یا نہیں ہو اور استفہام نہ ہو، یعنی نفی بھی نہ ہو، موجب کا معنی میں نے کیا تھا مثبت، اس میں نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو اور استفہام بھی نہ ہو۔ اور کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود ہو، تو صرف نفی کا معاملہ نہیں ہے، نفی کے ساتھ ساتھ نہیں اور استفہام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر اس میں نفی نہیں اور استفہام نہیں تو وہ کلام موجب ہے، اور اگر نفی نہیں اور استفہام موجود ہے تو وہ کلام غیر موجب ہے۔ تو جو مثال ہم نے پڑھی ہے ما جاءنی القوم، اس میں کلام میں نفی ہے،
تو لہذا کلام غیر موجب ہو گئی، یعنی غیر مثبت ہو گئی، اور جب غیر مثبت ہو تو وہ نفی ہو جاتی ہے، یا نہیں میں آ جاتی ہے، یا استفہام میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری شکل انہوں نے بیان کی تھی وہ تھا کہ عامل کے مطابق، یعنی اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، اور جو الا ہے وہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ الا معنی کے اعتبار سے تو مستثنا کر دے گا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یا اعراب کے اعتبار سے کوئی عمل نہیں کرے گا۔ تو عامل کے مطابق جب کلام غیر موجب ہو، یعنی کلام غیر موجب ہو، غیر موجب سے مراد کیا ہے؟ وہ منفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو، اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو۔ یہ ایک نئی چیز ہے کہ اس کا مستثنا منہ جو ہے وہ بھی موجود نہ ہو۔ تو جب وہ مذکور نہ ہو تو مستثنا کا اعراب پھر عامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی سوائے زید کے۔ تو اب چونکہ مستثنا منہ ہے ہی نہیں، اب اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ زید کو کہاں سے نکالا، صرف زید کے اکیلے آنے کا تذکرہ ہو گیا ہے، تو اس سے معنی کے اندر جو ہے وہ حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نفی کے بعد استثناء آ جائے تو معنی کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا معنی کریں گے کہ میرے پاس صرف زید آیا ہے، یعنی زید کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر تو جملہ اتنا ہوتا نا ما جانی زید، میرے پاس زید نہیں آیا، یا جانی زید میرے پاس زید آیا ہے، تو اس میں اس چیز کا احتمال موجود تھا کہ زید کے علاوہ بھی کوئی آیا ہو۔ لیکن جب نفی کے بعد استثناء آ جائے تو پھر اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ ما جاءنی الا زید، میرے پاس زید کے سوا کوئی نہیں آیا۔ یا اب یہاں پر جو ہے جاءنی، تو زید جو ہے یہ جاءنی کا فاعل بن رہا ہے، میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اور دوسری مثال جو ہے ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو، تو یہاں پر زید جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اگرچہ الا کے بعد واقع ہے لیکن رأیتو کا مفعول بن رہا ہے۔ ما رأیت الا زیدن، میں نے زید کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، تو یہاں پر زیدن جو ہے وہ مفعول بننے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور ما مررت الا بزید، میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے، تو یہاں پر جو بزیدن ہے اس پہ حرف جر آ گیا ہے، لہذا زیدن مجرور ہوگا۔ تو یہ ہے مستثنا۔ مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جس کو حرف استثناء کے ذریعے ما قبل مستثنا منہ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور اردو زبان کے اندر ہم اس کے لیے سوائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس کے لیے مگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سارے لوگ آئے ہیں مگر فلاں نہیں آیا، یا ساری کلاس آئی ہے مگر فلاں نہیں آیا، یا پھر میرے پاس سوائے فلاں کے کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اردو زبان کے اندر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے مگر یا سوائے کا۔ اس کے بعد چند ایک کلمات ہیں جو ہمارے اسی لیسن سے متعلقہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مستثنا اور مستثنا منہ سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ تو ہم نے ایک مثال پڑھی پیچھے کہ جاء القوم الا سعدا، مستثنا وہ ہوتا ہے جس کو الگ کیا جاتا ہے، اور مستثنا منہ وہ ہوتا ہے جس سے الگ کیا جاتا ہے۔ مستثنا منہ وہ ہے جس سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو جاء القوم الا سعدا میں القوم مستثنا منہ اور سعدا جو ہے وہ مستثنا۔ اس کے بعد ہے جی الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے وجوب نصب کی کہ نصب دینا واجب ہے۔ دوسری صورت ہے جواز نصب کی کہ اس میں نصب دینا جائز ہے، نصب بھی دے سکتے ہیں یا بطور بدل کے پہلا جو ہے اعراب وہی اس میں لگا سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے عامل کے مطابق اعراب، جو عامل ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا عامل کے مطابق۔ اس کے بعد ہے کلام موجب اور کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ تو کلام موجب سے مراد وہ کلام ہوتی ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو،
تو موجب بمعنی مثبت، یعنی کلام میں مثبت، اور کلام میں غیر موجب سے مراد وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام میں غیر غیر مثبت، تو غیر مثبت نفی ہی ہوگا، نہیں بھی نفی ہی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چوتھا سوال یہ ہے کہ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ جاء القوم الا زیدن میں زیدن ڈیش ہے۔ اب جاء میں القوم مستثنا منہ ہے اور زیدن جو ہے یہ مستثنا ہے، تو یہاں مستثنا یعنی زیدن اس جملے کے اندر مستثنا ہے۔ استثناء کے لیے اکثر کلمہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، وہ ہے الا۔ کلام موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی کلام موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا پر ڈیش نصب دینا واجب ہے، یعنی یہ نصب کی شکل ہے، وجوب نصب والی شکل ہے۔ کلام بھی موجب ہے جیسے جاء القوم الا زیدن، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے تو مستثنا پر نصب دینا واجب ہے، اس شکل میں نصب دینا واجب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کلام ڈیش وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، یعنی جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو وہ کون سی کلام ہے؟ وہ کلام میں غیر موجب ہوتی ہے، غیر مثبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے بعد مستثنا کے اعراب کی کون سی صورت ہوگی؟ نمونے کے مطابق درست پر ٹک کا نشان لگا کر وجہ بھی ذکر کریں۔ اب انہوں نے ایک نمونہ تو دے دیا ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ مثالیں ہم نے خود حل کرنی ہے۔ پہلی جو مثال ہے وہ ہے نجح التلاميذ الا المقصر، نجح التلاميذ الا المقصر۔ اب یہ جو نجح التلاميذ جو ہے یہ ایک تو کلام موجب ہے، یعنی کامیاب ہو گئے تلامیذ، اسٹوڈنٹ سارے کامیاب ہو گئے، الا المقصر سوائے کوتاہی کرنے والوں کی، تو کلام موجب ہے اور التلامیذ مستثنا منہ بھی مذکور ہے، تو یہ پہلی شکل بنے گی جو یہاں پر ہم نے پڑھی ہے وجوب نصب والی، کلام موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، لہذا پہلی شکل بنے گی جاء القوم الا زیدن، تو یہ وجوب نصب ہو جائے گا، ٹھیک یہاں پر ہو جائے گا، اور وجہ کیا ہے؟ کلام موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے۔ دوسری مثال ہے ما رسب الطلاب الا الفاشل، فاشلہ یا فاشلو۔ اب یہاں کلام تو غیر موجب ہے لیکن مستثنا منہ مذکور ہے، تو یہ دوسری شکل بن جائے گی جس میں نصب یا مستثنا کو بدل بنا کر پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے، تو اس میں نصب یا اس جگہ پر ٹک ہو جائے گی دوسرے خانے کے اندر کہ یہاں پر آپ الا الفاشلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الا الفاشلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے دوسری مثال ہے فاز المتسابقون الا الخاملہ، کامیاب ہو گئے مقابلہ کرنے والے سوائے الا الخاملہ، خامل بے ہوش لوگوں کے، مدہوش لوگوں کے، جو مدہوش تھے وہ پیچھے رہ گئے اور باقی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے، تو یہ بھی پہلے کی طرح ہی ہے، کلام میں موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، لہذا اس میں بھی نصب دینا واجب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جاء الضیوف الا رضوانا، تو یہ بھی کلام موجب ہے، مستثنا منہ مذکور ہے، یہاں بھی نصب دینا واجب ہے۔ ما نفع الا الاخلاص، اب یہاں پر ما نفع میں ایک تو کلام غیر موجب ہے یعنی غیر مثبت ہے، نفی ہے، اور دوسرا مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، لہذا یہاں پر جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا، اور یہ نفع کا فاعل بننے کی اعتبار سے اخلاص جو ہے اس کے اوپر رفع آ جائے گا، ما نفع الا الاخلاص، سوائے اخلاص کے کوئی چیز نفع نہیں دیتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ما احببت الفاکہۃ الا التفاحہ، میں نہیں پسند کرتا کوئی بھی پھل سوائے سیب کے، تو اس میں کلام تو غیر موجب ہے لیکن مستثنا منہ مذکور ہے، تو اس میں آپشن ہے آپ دونوں اعرابی دے سکتے ہیں الا التفاحہ اور الا التفاح۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہی ہے، تو اگر لیسن سے متعلق کوئی اشکال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں،
اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بعض لوگوں کی جو پریزنٹیشن رہتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کرتے ہیں۔ جی عزا الطاف، آپ کی وہ تجوید کی اسائنمنٹ آئی ہے تو آپ نے ابھی پیش کرنی ہے۔ السلام علیکم استاد صاحب، اذان ہو رہی ہے، اس سے بات کرتی ہوں۔ اشرح لی صدری تم لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ عربی گرامر میں ابتدائی قواعد الصرف میں سے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اسم کی تقسیم ہے۔ جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے اول ہے جامد اور دوسری ہے مشتق۔ جامد سے مراد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، جیسے رجل، فرس، علم، ذکاء۔ اور مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے نصر سے ناصر جو اسم فاعل ہے، منصور مفعول ہے۔ اس اسماء مشتقہ 7 ہیں، لیکن یہاں کتاب میں 5 دیے گئے ہیں۔ اس میں اسم الفاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ۔ اور اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے جس سے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ قائم مقام ہو۔ اور اس کے اوزان ثلاثی مجرد میں فاعل اور غیر ثلاثی مجرد میں مجتنب۔ اور مفعول سے مراد وہ اسم ہے جس پر کام واقع ہو، اور مفعول مجتنب یہ غیر ثلاثی مجرد میں ہے۔ اسم تفضیل سے مراد وہ 2 یا 2 سے 3 چیزیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو۔ اور اسم ظرف سے مراد وہ اسم ہے جو جگہ اور وقت کا ہو، جیسے مفعل اور مفعل اس کا وزن ہے۔ اور اسم آلہ جس کے ذریعے کام کیا جائے، مفعل، مفعلۃ، مفعال۔ ثلاثی مجرد اسم فاعل کی گردان یہ ہے کہ صیغہ واحد میں فاعل اس کا وزن ہے، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، تثنیہ میں فاعلانی ناصرانی مدد کرنے والے 2 مرد، جمع میں فاعلون ناصرون مدد کرنے والے کئی مرد، اور واحد مؤنث میں فاعلۃ ناصرۃ مدد کرنے والی ایک عورت، فاعلتان ناصرتان مدد کرنے والی 2 عورتیں، فاعلات ناصرات مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ اور ثلاثی مجرد میں اسم مفعول کی گردان ہے، صیغہ واحد مذکر میں اسم مفعول جس پر کام واقع ہو، منصور، منصوران، منصورات، منصورون۔ اور مؤنث میں منصورتن، منصورتان، چلیں منصورات۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آگے آپ نے ساری گردانیں ہی لکھی ہوئی ہیں، تو اب جی آپ جو ہے وہ دوسری تجوید والی دیکھ لیں۔ جی آپ کو میں نے سینڈ کی ہے۔ ہاں میں کر رہا ہوں اس کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تجوید میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ ساکن یعنی ٹھہراؤ، اس کے اندر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ حرکت نہ ہو، سکون میں ہو۔ اور تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالت ہوتی ہے، 4 احکام ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف ہل کیا ہے اس پہ اظہار ظاہر کریں گے، جیسے انعمت، حاسد، اذا حسد۔ ادغام میں اس کے جو مجموعہ ہے یرملون، یا را میم لام واو نون۔ اور ینمو جب یا نون و میم واو آئے تو اسے ملا کر پڑھیں گے۔ اور تیسری قسم ہے اقلاب، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیں گے اگر حرف با آئے گا۔ اور اخفا میں ان تینوں کے حروف کو نکال کر جو الفاظ بچتے ہیں وہ اس سے اخفا کریں گے، ناک میں آواز چھپا کر گناہ کریں گے۔ اظہار کی تعریف، اظہار کی لغوی اعتبار سے یعنی لغت میں سے اس سے مراد اظہار کے معنی الاعادہ والبیان، ان کسی بات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا بتانا۔ علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد نون ساکن یعنی نون کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، یا تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، فتحتین، کسرتین اور ضمتین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے پڑھنا، اسے کھینچے بغیر، نیز اس میں کسی قسم کا گناہ کیے بغیر یا چھپائے بغیر، اس میں کسی دوسرے حرف کی آواز ملائے بغیر پڑھنا۔ اظہار کے مواقع، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اظہار میں سے کوئی حرف واقع ہو تو ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا۔
خواہ نون ساکن اور اس کے بعد آنے والا حرف اظہار دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے انعمتا، حاسدین اذا حسد میں نے کہا، ینہونا ینعونا، یا دو الگ الگ کلمات میں ہو، جیسے من احد، ان ھذا، من آمنا۔ حروف اظہار 4 ہیں، جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ طلباء کی سہولت کے ان حروف کو مندرجہ ذیل کلمات کے مجموعے میں یکجا کر دیا گیا ہے، جیسے اخین ہا کا علمن حارت غیر خاسر۔ ان کلمات میں ہر کلمے کا پہلا حرف حروف اظہار میں سے ہے۔ اخی میں حمزہ اور حاکا میں ہا، علمن میں عین اور حارتن میں ہا اور غیرن میں غین اور خاسرین میں خا۔ اظہار حلقی کی مثالیں: حروف حلقی میں الحمزہ کو ینعونا، یہ ایک کلمے میں ہے۔ دو کلمے کی مثال میں من آتا، تنوین کی مثال میں کتاب انزلناہ، اور دوسری الحام میں ینہونا، اور دو کلموں میں من ہاجرہ فریقاً ہدا۔ اور العین میں ایک کلمے کی مثال الانعام، اور دو کلموں کی قسم من علم، اور تنوین کی قسموں میں سمیع علیم۔ الہا ینہتونا، اور دوسرے من ہاد اللہ عزیز حکیم۔ اور الغین میں فَسَيُنْغِضُونَ مِنْ غِسِّلِينَ قَوْلًا غَيْرَ۔ اور الخاء میں ایک کلمے کی مثال المنخنقۃ، اور دو کلمے کی مثال من خشیہ، تین تنوین کی مثال لطیف خبیر۔ اظہار حلقی کے مراتب، یعنی اظہار کے اس کے 3 مرتبے ہیں۔ اعلیٰ ہے جب نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ اور ہاء ہے، یعنی یہ ہے منہ سے دور، اور جو منہ سے دور ہے اس لیے کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ وسطیٰ ہے جب نون اور ساکن اور تنوین کے بعد عین ہاء ہے، اور ادنیٰ ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد غین اور خاء آ جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک جی۔ اور بھی کوئی رہتا ہے؟ اگر اور کسی کی بھی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل ہی ہم کریں گے، آج ابھی وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہاں جی، عشاء احسان۔ جی سر، میری گرامر کی رہتی ہے۔ آپ کی گرامر کی رہتی ہے، اور وقاص خان، وقاص خان کی دونوں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عشاء احسان، آپ پھر کل جو نا فرسٹ ٹائم ہی آتے ہی 3 بجے فوری طور پہ آپ پیش کر لیجیے گا انشاءاللہ۔